اگر علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، اگر علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، تو لاکھ سجدے کرے ایک بھی گناہ معاف نہیں۔ سبحان اللہ۔ دل میں ہو بغض علی، جسم پہ حج کا احرام، دل میں ہو بغض علی اور جسم پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر عباس بلوچ۔ ناظرین، حسب روایت پروگرام عشق مصطفیٰ میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں حسب روایت اس پروگرام عشق مصطفیٰ کے آرگنائزر لیا کا بہت خوبصورت نام، نوجوان نعت گو شاعر لیا کا ابھرتا ہوا ستارہ محمد اکرم کاوش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کو عزت بخشی ہے ہمارے اس چینل کے چیئرمین جناب محترم محمد ریحان روحانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، حسب روایت محرم الحرام کے ان پاک دنوں میں، ان بابرکت دنوں میں ہمارا یہ پروگرام روزانہ نشر کیا جاتا ہے، اور آپ دوستوں کے ساتھ، آپ سامعین کے ساتھ، آپ ناظرین کے ساتھ ہماری گفتگو اسلامی حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور ان موجودہ دنوں کے واقعات کے حوالے سے جاری رہتی ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، آج کا پروگرام، آج 6 محرم الحرام ہے، اور محرم کے ایام آپ بخوبی جانتے ہیں کتنے درد مندانہ ایام ہیں۔ ہر ذی روح کے لیے، ہر اس ذی روح کے لیے جو دل میں درد رکھتا ہے، جو دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے، جو دل میں نبی پاک کی آل پاک کا درد رکھتا ہے، ان کے لیے یہ ایام واقعی پردرد ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ انہی ہستیوں کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، ہم سب کی چھوٹی سے چھوٹی عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اکرم کاوش صاحب، آج کے پروگرام کا آغاز حسب روایت خوبصورت کلام کے ساتھ اور خوبصورت درد کے ساتھ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ علی اصغر کی شہادت سبحان اللہ۔ چند لائنیں، پھر حسنین کریمین کی نانی کی شان میں چند لائنیں۔ راجوے کو صورت اصغر دی، ہن لحظے دا مہمانے، راجوے کو صورت اصغر دی، ہن لحظے دا مہمانے، ایک بوند بھی پانی نس ملیا، نسو چھوڑیا پڑھن قرآن، او دی کاوش شان تو کیا بجھنے، جڑا حق دی خود پہچانے، جدے باپ نو ملک الموت دیں، تیرے لال دا بور مانے، جدے باپ نو او ملک الموت دیں، تیرے لال دا بور مانے۔ ہاں ماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ
ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ پھر دیکھیے کہ میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے۔ میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے۔ دکھ بانٹتی ہے اس کے، دکھ بانٹتی ہے اس کے، وہ جو دین کا ہے بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ اور بڑا حسین شعر ہے کہ زینب رقیہ میں کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے۔ زینب رقیہ میں کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے جہاں میں جو بھی سید، ہے جہاں میں جو بھی سید، اسی ماں کی ہے نشانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہے، نور الہدیٰ کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے۔ کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہے، نور الہدیٰ کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے۔ دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ اور آخری شعر ہے کہ میرے تو دل میں یارو حسرت یہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے۔ میرے تو دل میں یارو حسرت یہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے۔ ہر ماں پہ روز معاشر، میری ماں پہ روز معاشر کر دینا مہربانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ،
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت پیارا کلام ماشاءاللہ۔ پروگرام کا آغاز اس ہستی کے ساتھ، اس ہستی کے نام کے ساتھ، اس ہستی کے ذکر کے ساتھ کیا کہ جس ہستی نے اسلام کو بہت کچھ سہارا دیا۔ سبحان اللہ آغاز میں رسول پاک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں، سبحان اللہ اور ان کی جوانی سے لے کر ان کے اسلام کے پھیلنے تک ان کا ہر درجہ ساتھ دیا۔ سبحان ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اکرم قاوی صاحب، ماہ محرم ہے، اور جیسا کہ آپ نے کلام سے پہلے حضرت علی اصغر کا ذکر کیا، حضرت علی اصغر کا ذکر الحمدللہ وہ ہستی ہیں جو کربلا میں سب سے کم سن تھے، 6 ماہ کی عمر اور شہادت کے درجہ پر سرفراز ہوئے۔ اللہ اللہ، شہادت کا درجہ بھی وہ پایا جو دوسرے شہداء سے کم نہیں تھا، ان کے برابر کا، ان کے مرتبے سے خاصا جو ہے برابر کا اور بلند مرتبہ پایا۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ایک بار نہیں 3 بار شہادت کا جام نوش کرتی ہے۔ یہ وہ بچہ ہے کربل کا جس نے بڑے بڑوں کو مات دے دی، اپنے جرت سے، اپنی بہادری کے ساتھ، اپنے رتبے کے ساتھ بتایا کہ میں اس ہستی کا خون ہوں جس ہستی کے سامنے جنگ کے دوران دشمن ایسے دوڑا کرتے تھے جیسے انہیں بس موت ہی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے خون کا جو ہے پورا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گھرانے کا ہر فرد اپنی ذات میں واقعی مولا علی علیہ السلام تھے۔ واہ واہ واہ، نبی پاک کا شخص علی ہے، واہ واہ شخص علی ہے، نبی پاک کا خون، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی تربیت، بی بی فاطمہ الزہرا کی تربیت کوئی عام تربیت ہو سکتی تھی؟ ہر فرد نے اپنا حق پورا ادا کیا۔ ان کا حق ادا کرنا تھا کہ 1400 سال بعد بھی آج وہی بلند ہیں، اور جو ان کا نام نعوذ باللہ مٹانا چاہتے تھے آج خود مٹ چکے ہیں، ان پر لعنتیں برس رہی ہیں، مگر ان شخصیات پر، ان ہستیوں پر آج بھی اللہ تعالیٰ کے درود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ میں ایک بار پھر ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے چیئرمین ریحان روحانی صاحب موجود ہیں، اور ان کا بےحد شکریہ ہماری ٹیم کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب مزید جو ہے اپنے مہمان، اپنے آرگنائزر اس پروگرام کے محمد اکرم قاوی صاحب سے ایک اور کلام سنتے ہیں اور ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ دین کا شباب ہے حسین، دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے حسین، یا حسین دین کا شباب ہے۔ آپ سبھی پڑھ لیجئے، دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے حسین۔ اب شعر سن کے آپ اب تو کہیں گے سبحان اللہ، اس کے بعد بھی کہیں گے سبحان اللہ، جب رات کو سوئیں گے پھر کروٹیں بدل بدل کر پھر کہیں گے سبحان اللہ۔ شعر سنیے کہ صرف فاطمہ ہے جانتی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ صرف سیدہ ہے جانتی، صرف فاطمہ ہے جانتی، صرف فاطمہ ہے جانتی کہ کس قدر نایاب ہے حسین، کس قدر نایاب ہے حسین، یا حسین دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے حسین۔ اور یہ شعر آپ کے لیے اصغر بھائی
حضور نے فرمایا حسن اور حسین دو پھول ہیں، میں ان سے خوشبو لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے. اب شعر دیکھیے. ہاں جس کو خود نبی ہے سونگھتا، جس کو خود نبی کے سونگھتا، جس کو خود نبی کے سونگھتا، ہاں وہی گلاب ہے حسین. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت اللہ. ہاں وہی گلاب ہے حسین. یا حسین دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے حسین. حسین کا جواب ہی نہیں، حسین کا جواب ہی نہیں، حسین کا جواب ہی نہیں، واہ واہ. کیونکہ لاجواب ہے حسین. کیا بات ہے، کیا بات. ہاں کیونکہ لاجواب ہے حسین. یا حسین دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے حسین. اور یہ شعر بڑا سمجھنے والا ہے کہ منتظر آب تو نہیں، منتظر آب تو نہیں، منتظر آب تو نہیں، منتظر آب تو نہیں، مطلوب آب ہے حسین، مطلوب آب ہے حسین. یا حسین دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے، باب ہے حسین. اور یہاں سے آتے وقت میں نے جو شعر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عرش بھی ہو جس کے زیر پا، خوبصورت خوبصورت. جس کے قدموں کے نیچے عرش ہو. واہ. عرش بھی ہو جس کے زیر پا، عرش بھی ہو جس کے زیر پا، واللہ وہ نواب ہے حسین، واللہ وہ نواب ہے حسین. یا حسین دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے میرا حسین. حق و باطل کی، حق و باطل میں باطل کی نوید لگتا ہے. واہ واہ. حق و باطل میں باطل کی نوید لگتا ہے، خدا کی رحمت سے نامستفید لگتا ہے. حق و باطل میں باطل کی نوید لگتا ہے، خدا کی رحمت سے نامستفید لگتا ہے. اور جواب نہ دے جو علی کے نعرے کا کاوش، واہ واہ. اور جواب نہ دے جو علی کے نعرے کا کاوش، مجھے تو وہ بھی یزید لگتا ہے، مجھے تو وہ بھی یزید لگتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام، ماشاءاللہ زبردست. الحمدللہ ہمارے لیا کے بہت خوبصورت نام محمد اکرم کاوش اس بار ہمارے ساتھ ہمارا حصہ ہے، ہمارے پروگرام کا، ہمارے ادارے کا، ہماری ٹیم کا. الحمدللہ بہت پیارا ساتھ ہمارے لیا کا. مزید اگر محرم الحرام کے حوالے سے حسب روایت بات کریں تو آج جو دن ہے محرم الحرام کا حضرت علی اصغر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. جیسا کہ ذکر کیا محمد اکرم کاوش نے، یا ہم نے آغاز کیا حضرت علی اصغر کی گفتگو سے، تو اس کا یہی مقصد ہے کہ آج کی جو ہستی ہیں ہمارے پروگرام میں زیر بحث، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر ہیں. لبیک یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی اصغر 6 ماہ کی عمر، مگر جب مولا امام حسین علیہ السلام نماز عصر کے وقت ایک صدا بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ایک روح کو بلانے کی آواز، ایک روح کو جھنجھوڑنے کی آواز تھی، وہ صدا تھی. ایک ظاہری مدد نہیں مانگ رہے تھے، مگر
انسانیت کو بیدار کر رہے تھے کہ ہے کوئی جو اسلام کی طرف پلٹے، ہے کوئی جو اسلام کی خاطر خود کو قربان کرے، ہے کوئی جو اس وقت آئے اور اس سر چشمہ سے فیض یاب ہو جائے جو کہ اس وقت جاری تھا۔ یہ بلند ہونا تھا، یہ صدا کا بلند ہونا تھا۔ خیموں میں جھولے میں موجود ایک 6 ماہ کے شیرخوار بچے نے لبیک کہا، سبحان سبحان اللہ۔ لبیک کہتے ہوئے جھولے سے امڑنا چاہا کہ میں باہر نکلوں اور اب میں اپنے والد گرامی اور دین کی ہدایت دینے والے اس ہستی کے پاس جاؤں اور خود کو قربان کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان ہستیوں کے، ان افراد کی ایک عظمت تھی کہ جس کا بچہ بھی، جن گھرانوں کا بچہ بھی جو ہے خود کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی اصغر کا جھولے سے امڑنا تھا۔ ان کی والدہ نے خیمہ کے باہر آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو متوجہ کیا، خیمہ کے اندر رہتے ہوئے خیمے کو ہلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ خیمے کی طرف بلاوا آیا ہے۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں خیمے میں، وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ آپ کا فرزند جو اس وقت ایک ہی باقی بچا ہے وہ آپ پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ آپ پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین خیمے میں تشریف لاتے ہیں، حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا میرے بچے کیا پیاس ستا رہی ہے؟ 4 دنوں کا 6 ماہ کا شیرخوار بچہ پیاسا ہے۔ حضرت علی اصغر کے گلاب جیسے ہونٹوں پر تبسم آتا ہے اور اپنے انداز میں، اپنی بولی میں، اپنے والد محترم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بیان کرتے ہیں جام شہادت نوش کرنے کا جوش ہے، جذبہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں کہ تیاری کروائی جائے۔ ظاہر ہے 6 ماہ کا بچہ تھا مگر جا تو جنگ کے میدان میں رہا تھا، تو حضرت امام حسین نے چاہا کہ مکمل تیاری کے ساتھ جائے۔ تو بی بی زوجہ امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے بچے کی تیاری کروائی۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی ایک ماں کی، اپنے بچے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہی ہیں، اس وقت کی کیفیت کو سوچا جائے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو بی بی نے آواز دی، روکا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں 6 ماہ کا بچہ ہے، میں کیفیت سمجھ سکتا ہوں، ماں ہیں آپ کے دل میں درد ہے۔ تو وہاں پر بی بی فرماتی ہیں نہیں، میں بچے کو آپ پر، ایسے میرے جتنے بچے ہوں میں، آپ بادشاہ ہیں آپ میرے، میں آپ پر قربان کر دوں، بس ایک مہربانی کیجئے کہ اس طرح سے نہ اٹھائیے گود میں، اس طرح سے اٹھائیے کہ کاندھے پر ان کا جو چہرہ ہے میرے بیٹے کا وہ میری طرف رہے اور میں میدان میں جاتے ہوئے دیدار کرتے رہوں اپنے فرزند کا۔ حضرت امام حسین کندھے سے لگا کر چلتے ہیں، چہرہ والدہ محترمہ کی طرف ہے اور باپ اپنے فرزند کو لے کر میدان جنگ کی طرف رواں دواں ہے۔ وہاں پر اشقیا، وہاں پر دشمن، وہاں پر وہ مخالف جو فوج تھی یزید کی، وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید امام حسین قرآن پاک کا سہارا لے کر آ رہے ہیں، مگر نہیں، جب وہ میدان میں پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ان کے ہاتھوں پر بلند ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بچہ پیاسا ہے، کیا اسے پانی مل سکتا ہے؟ کیا میرے 6 ماہ کے بچے کو 2 بوند پانی مل سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بدلے کیا ملا؟ پانی کے بدلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ مزید شہادت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اپنے مہمان گرامی سے ایک کلام سنتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ جی اکرم کا بھی کرب و بلا میں عشق کی تصویر دیکھیے، لائن دیکھیے کہ کرب و بلا میں عشق کی تصویر دیکھیے، کرب و بلا میں عشق کی تصویر دیکھیے،
کرب و بلا میں عشق کی تصویر دیکھی، زخموں سے چور چور ہے شبیر دیکھیے، زخموں سے چور چور ہے شبیر دیکھیے۔ آیا تھا خواب جو کبھی ذات خلیل کو، آیا تھا خواب جو کبھی ذات خلیل کو، دشت بلا میں اس کی تعبیر دیکھیے، دشت بلا میں اس کی تعبیر دیکھیے، زخموں سے چور چور ہے شبیر دیکھیے۔ اہل جفا سے جا کر بولے حسین یوں، اہل جفا سے جا کر بولے حسین یوں کہ کس کی ہے میرے ہاتھ میں شمشیر دیکھیے، کس کی ہے میرے ہاتھ میں شمشیر دیکھیے۔ ارسنان بن انس کو مخاطب کر کے حسین فرماتے ہیں کہ دین نبی کا واللہ میں ہی امین ہوں، دین نبی کا واللہ میں ہی امین ہوں، میری نظر سے اس کی توقیر دیکھیے، میری نظر سے اس کی توقیر دیکھیے۔ اور اپنے قاتل خالد بن یزید سے کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں غرب کے بھی ہوتے گئے کچھ اصول، حرب جنگ، شریعت میں غرب کے بھی ہوتے ہیں کچھ اصول، بچوں پہ آزماتے نہیں تیر دیکھیے، بچوں پہ آزماتے نہیں تیر دیکھیے۔ اے ظالموں جو چاہوں چشمے ابال دوں، اے ظالموں جو چاہوں چشمے ابال دوں، پرمانی ہے میں نے رب کی تقدیر دیکھیے، مانی ہے میں نے رب کی تقدیر دیکھیے، زخموں سے چور چور ہے شبیر دیکھیے۔ شریعت میں حرب کے بھی ہوتے ہیں کچھ اصول، شریعت میں حرب کے بھی ہوتے ہیں کچھ اصول، بچوں پہ آزماتے نہیں تیر دیکھیے۔ اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو حضرت علی اصغر پر جو کربلا میں تیر برسایا گیا وہ انسانوں کے لگنے والا تیر نہیں، وہ جانوروں کو مارا جانے والا تیر تھا جس کے 3 رخ تھے، 3 منہ تھے۔ کوئی دشمنی میں اتنا خود غرض کیسے ہو جاتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے پر اس کا وزن جو ہے 9.5 کلو اس وقت سیر ہوتا تھا، اس کا وزن کہتے ہیں، تاریخ میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی اصغر پر وہ تیر ویسے گر جاتا تو ویسے بھی بچہ اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتا۔
مگر ان ظالموں نے گردن پر وہ تیر چلا دیا۔ پانی مانگا امام حسین علیہ السلام نے بشیر کے لیے، تو بدلے میں ان ظالموں نے، ان لعینوں نے 9.5 سیر کا تیر حضرت علی اصغر کی گردن پر چلایا۔ وہ تیر جو ہے حضرت علی اصغر کی گردن پر نہیں چلا، ماں کے دل پر چلا، باپ کے جگر پر چلا، اور پھوپھیوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر گیا۔ ایک گھرانے میں جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ساروں کا لاڈلا ہوتا ہے، ہر کوئی اسے اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، چومتا ہے رخسار پہ، گالوں پہ، گلے پہ۔ سبحان مگر جب وہ بچہ جدا ہو جاتا ہے تو سارے گھرانے، سارے فرد کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایک سمجھیں کہ ان کے لیے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لٹ جاتا ہے وہ گھرانا۔ جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت امام حسین واپس آتے ہیں خیموں کی طرف، تو والدہ محترمہ سامنے موجود ہے، وہ دیکھ چکی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے شہادت کا جام نوش کر چکا ہے۔ حضرت امام حسین سے لیتی ہیں کہ باپ ہیں وہ بھی غم سے نڈھال ہیں۔ حضرت امام حسین سے لیتی ہیں اور حضرت امام حسین کو فرماتی ہیں کہ میرے بشیر کے لیے قبر کھودیے۔ کربلا میں کوئی شہید ایسا نہیں جس کے لیے قبر کھودی گئی ہو، مگر حضرت علی اصغر کے لیے باپ اور ماں نے مل کر قبر کھودی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نرم نازک پھول تھا، دھوپ برداشت نہیں ہو رہی تھی والدین سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبر کھودی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور والدہ نے حضرت علی اصغر کو زمین کے حوالے کیا۔ قبر مکمل ہوئی۔ شام غریباں تھی۔ شام غریباں کے اگلے دن جب قافلے تیار ہوئے جانے کے لیے، سروں کی گنتی کی گئی، جو شہداء تھے ان کے سر گنے گئے، ایک سر کم تھا۔ یزیدیوں نے، لانتیوں نے، ان ظالموں نے سر پورے کرنے تھے۔ ڈھونڈا گیا کہ ایک بشیر کا 6 ماہ کے بچے کا سر موجود نہیں۔ ماں دیکھ رہی ہے، وہ ظالم بڑھ رہے ہیں صحرا کی طرف، دشت کی طرف، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد دیکھا گیا۔ وہاں گھوڑے سوار بڑے، ہاتھوں میں نیزے بلند ہیں، ماں کے جگر پر وہ نیزے برس رہے ہیں۔ باپ تو شہید ہو چکا تھا اس وقت، باپ تو شہادت کا جام نوش کر چکا تھا، مگر ماں زندہ تھی۔ ماں زندہ نہیں تھی۔ اپنے بچے کی شہادت کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، مگر ایک جسم تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ ماں دیکھ رہی ہے، ظالم بڑھ رہے ہیں بیٹے کی قبر کی طرف، نیزے زمین پر گاڑتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ علی اصغر کا جسم مبارک کہاں ہے۔ ایک یزیدی کہتا ہے کہ میرا نیزہ سخت ہو گیا ہے، وزنی ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ علی اصغر ہے۔ اس نیزے کو زمین سے کھینچنے کے لیے 3 اشخاص نے، 3 ظالموں نے، 3 لعینوں نے زور لگایا، اور حضرت علی اصغر اس کے ساتھ ہے۔ ماں کا جگر پھٹا، حضرت علی اصغر کا سر جدا کیا گیا، دوسری بار نیزہ لگا، تیسری بار سر جدا ہوا، 3 بار کا شہید، یہ 6 ماہ کا ننھا شیرخوار۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ، ان ہستیوں کے پاک ذکر کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ ان گھرانوں سے جڑے ہوئے ہر فرد کا، ہر شخص کا کوئی بھی غم ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان لوگوں کو سہارا دے، پریشان لوگوں کا سہارا بنے، مجبور لوگوں کی مجبوریاں دور ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے صدقے ہم سب کے دکھ، ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ مزید دامن وقت میں گنجائش نہ ہونا ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ ہمارے مہمانوں کی مصروفیات، کیونکہ لیا میں کافی جگہوں پر ذکر کرنا ہوتا ہے ہمارے محترم مہمان محمد اکرم کاوش نے، تو وقت خاصا قلیل ہوتا ہے، مگر اس قلیل وقت میں جو ذکر ہوتا ہے، یقین جانیے سب سے مقبول ذکر، دل سکون پاتے ہیں اور آخرت ہماری سمجھ جاتی ہے، اور جو ناظرین، جو سامعین ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی بھی آخرت سمجھ جاتی ہے، ان کے دل باغ ہو جاتے ہیں، اور دل ان کے جو ہیں جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ ذکر ہی ایسا ہے۔ اپنے مہمانوں سے
محمد اکرم کاوش صاحب سے اور اپنے اس چینل کے چیئرمین جناب ریحان روحانی صاحب سے اجازت لیتے ہوئے میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان محترم ایام میں، ان خوبصورت ایام میں، ان غمزدہ ایام میں اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مگر جاتے ہوئے اپنے خوبصورت مہمان سے ایک اور کلام لازمی سنیں گے اور آپ کی نظر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم سب کو، محمد اکرم کاوش صاحب کو، ہمارے چیئرمین ریحان روحانی صاحب کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین محمد شاہزیب کے ساتھ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، پوچھ کر بلدی دھرتی تو، کنایاڑ کے خیمے لائے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، کنایاڑ کے خیمے لائے نے. اے عام مسافر نہ سمجھی، اے شہر مدینیوں آئے نے. اے عام مسافر نہ سمجھی، اے شہر مدینیوں آئے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، اکھیاں چوں اتھرو ڈل گئے نے. اکھیاں چوں اتھرو ڈل گئے نے. سانو اپنے غم بھی بھول گئے نے. جڑے تپدی ریت تے رل گئے نے. اے پاک بطول دے جائے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، حیدر دی خاص نشانی. حیدر دی خاص نشانی، جڑا چلیا لین لئی پانی. اے مان کے سانیے زہرا دا، جنہیں اپنے بازو کٹائے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، کدی اکبر موڑ مہار ذرا. کدی اکبر موڑ مہار ذرا. دے سگرا نو دیدار ذرا. دس اتنا تے ایک بار ذرا، کیوں نین میرے ترسائے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، کنایاڑ کے خیمے لائے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، دکھ دے کے ہر کوئی راضی. دکھ دے کے ہر کوئی راضی. ایک ہی مہمان نوازی. خط بھیج کے صدیا جنہاں نے، انہاں کوفیاں مکھ پر تائے نے. پوچھ کر بلدی دھرتی تو، کنایاڑ کے خیمے لائے نے. اے عام مسافر نہ سمجھی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا دربار یزید میں، اب شیخ دیکھیے گا. میری ذات دا رتبہ نہیں،
نواسی ہاں پاک نبی دی میرا کابش وطن مدینہ ہاں دی لجپال علی دی مینوں کلیاں چھوڑ کے ٹر گیاں ہاں بھیڑ حسین سخی دی منہ وطن کو کر کے سیڑا کھیں اج نیک چہالت دھی دی ہاں اے شہر مدینیوں آئے نے آپ پوچھ کر بنی دھرتی